تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ احساس ذمہ داری کا شعور رکھتا ہے اسے سب سے زیادہ مشکلات سہنا پڑتی ہیں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں پھر تم لوگوں کو اپنے دونوں کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ گھڑی نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموشی رہا کرو۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا احسان الحق صاحب جو کہ میرے استاد ہیں ان سے سبق کے کچھ اشکالات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، روزانہ 20 منٹ دعا کا معمول بنا لو، اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ آج ہم دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں، جیسے طوطا رٹے رٹائے جملے بولتا ہے، اسی طرح ہماری دعا کا حال ہے۔ اللہ کے بندوں، دعا تو دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی
آہ ہوتی ہے جو کہ سیدھی عرش کو چیر کر اللہ تک جاتی ہے۔